الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة أو كما قال محترم دوستو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گھروں میں اتنی بڑی نعمت دی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی کہ گھروں کے اندر سے ہی ایک مسلمان کو بہت بڑی روشنی مل گئی اور بہت بڑا راستہ مل گیا، ورنہ کفر کے اندر لوگوں کی زندگیاں کٹ جاتی ہیں ایمان کی تحقیق میں، دین حق کی تحقیق میں، اور یہاں تک کہ بعض لوگ صحیح سمت میں نہیں پہنچتے اور دنیا سے بغیر ایمان کے، بغیر دین کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر کے اندر ہی عطا کر دی، کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ ایک انسانیت کے لیے بہت بڑی سیدھے راستے کی ایک سمت ہے۔ جب ایک انسان کو اپنے صحیح الہ و حق کا پتہ چل جائے اور صحیح معبود برحق کا پتہ چل جائے تو یہ ایک انسان کے لیے بہت بڑا ایک صحیح سمت مل گئی اور بہت بڑا سیدھا راستہ اس کو مل گیا، جس کی اس کو کوئی تحقیق نہیں کرنی پڑی، کوئی ریسرچ نہیں کرنی پڑی، کوئی بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑی اور کوئی تغیر نہیں کرنی پڑی۔ ایک گھر بیٹھے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سیدھے راستے کی سمت دے دی۔ سیدھے راستے کی سمت کا مل جانا جو انسان کو صحیح منزل تک پہنچا دے، یہ بہت بڑی دنیا کی زندگی کے اندر بہت بڑی نعمت ہے۔ آخرت میں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ انسان کو جنت میں تو پہنچائے گا، لیکن دنیا کے اندر اس لا الہ الا اللہ کی برکت سے انسانوں کو بہت بڑا
راستہ مل گیا اور بہت سارے خرابیوں سے اور بدراہوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، ایک منزل گئے تو مل گئی، ایک راستہ گئے تو مل گیا، اور گئے تو ایک بہت بڑی روشنی انسان کو مل گئی۔ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد۔ یہ پورے قرآن کا بہت ایک خلاصہ ہے کہ یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ هذا بلاغ للناس ولينذروا به، اور اس کلام کے ذریعے سے انسانیت کو اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے آخرت سے، اپنے عذاب سے، اور وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور یہ جان لیں کہ الہ جو ہے وہ ایک ہی الہ ہے کائنات کے اندر، معبود برحق وہ ایک ہی ذات ہے۔ وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو وہ کہ مسلمان کو اس بات کا پتہ چل جانا کہ الہ واحد ایک ہے، تو یہ ایک بہت بڑی انسانی روشنی انسان کو مل گئی کہ آج دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کفر کے اندر کتنی گمراہیوں کے راستے ہیں۔ یہود باوجود اہل کتاب ہونے کے انہوں نے اللہ کی ذات کے اندر شریک کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ علیہ السلام وقالت اليهود عزير ابن الله، علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہو گئے، تو وہ کہ اللہ کی وحدانیت کو تقسیم کر دیا۔ وقالت النصارى اليهود مسیح ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا کہ مسیح جو ہے عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے، تو انہوں نے اللہ کی وحدانیت کے اندر دراز ڈال دی۔ اور آپ باقی دیکھ لیں، اس کے بعد وہ انسانیت بچتی ہے۔ کسی نے سورج کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، کسی نے چاند کو بنایا ہوا ہے، کسی نے رات کے اندھیروں کو بنایا ہوا ہے، کسی نے جنات کو بنایا ہوا ہے، کسی نے آگ کو بنایا ہوا ہے، اور بہت بڑی انسانیت اس معاملے کے اندر بڑھتی ہوئی ہے۔ باوجود ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس سائنس کی تحقیق ہے، اور ان کے پاس سیاست کا علم ہے، اور ان کے پاس ڈاکٹروں کا علم ہے، معیشت کا علم ہے، لیکن وہ اللہ کی پہچان کے اندر گمراہ ہے۔ وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ الہ واحد جو ہے وہ ایک اللہ ہے۔ تو اس بات سے ہمیں بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ معبود جس کی عبادت کی جائے وہ ایک ہی ذات ہے، وہ برحق ذات ایک ہی، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق جو ہے وہ ایک اللہ کی ذات۔ یہ لا الہ الا اللہ نے ایک مسلمان کو گھر کے اندر ہی اتنی بڑی روشنی دے دی اور اتنی بڑی تحقیق دے دی۔ یہ تحقیق 1,24,000 انبیاء، اتنی بڑی جماعت اس تحقیق کو لے کر آئی ہے۔ دنیا کی روح زمین پر سب سے سچے لوگ اور سب سے کھڑے لوگ اور سب سے باکردار لوگ انبیاء علیہ السلام کی جماعت، اور ان سب کا مشترکہ کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ لہذا وہ اپنی اپنی قوموں میں، اپنے ملکوں میں
اپنے زمانے کے اندر پوری زندگی اس وظیفے کو لے کے چلتے رہے، لا الہ الا اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر اس کلمے کو 950 سال تک کہا، لا الہ الا اللہ۔ 950 سال تک اپنی قوم کو اس کلمے کی دعوت دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو امت محمدیہ کے لیے اتنا آسان کر دیا کہ یہ کلمہ پہلی قوموں کے لیے بہت مشکل تھا۔ آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 950 سال تک اس کلمے کے پیغام پہنچاتے رہے اور ان کی زبانوں پر یہ کلمہ جاری نہیں ہوا۔ 76 افراد 72 افراد ان کی زبانوں پہ یہ جاری ہوا، اور باقی اس وقت کی جتنی عالم تھا، دنیا تھی، تو وہ اس کلمے سے گھبرا گئے کہ ایک مسلمان کے پاس یہ اتنی بڑی تحقیق ہے، اتنی بڑی ریسرچ ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک انسان کو زندگی کی صحیح سمت فراہم کرتا ہے۔ ایک انسان کی زندگی 50 سال گزر گئی اور 60 سال زندگی گزر گئی اور اس کو صحیح سمت کا پتہ نہیں چلا کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی تھی اور میں نے عبادت کس کی کرنی تھی اور میں نے کس کے آگے جھکنا تھا، اس کو 50-60 سال کی زندگی میں پتہ نہیں چلا۔ اور ایک مسلمان اس کو بالغ ہوتے ہی اس کلمے کا پتہ چل گیا کہ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر وہ ایک ہی الہ ہے، تو 50-60 سال اس کے ضائع ہو گئے اور ایک مسلمان کو گھر کے اندر ہی وہ کلمہ فراہم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اللہ کی کتنی بڑی ایک مسلمان کے لیے نعمت ہے کہ ایک زندگی صحیح سمت میں آ جاتی ہے۔ ھذا صراط مستقیما فاتبعوہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ھذا صراط مستقیما، میرا وہ راستہ ہے الہ حق کا، یہ راستہ سیدھا راستہ ہے۔ ھذا صراط مستقیما فاتبعوہ، لہذا تم اسی سیدھے راستے کی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا السبل، اور دنیا کے اندر جتنے دوسرے راستے کھلے ہوئے ہیں اللہ سے ہٹانے کے، فرمایا کہ ان راستوں کے اوپر نہ چلو، وہ سب گمراہی کے راستے۔ ایک اللہ کی عبادت کا راستہ، یہ سیدھا راستہ، ھذا صراط مستقیما فاتبعوہ۔ لہذا وہ اتنی بڑی نعمت ہے ایک مسلمان کے پاس۔ ایک مسلمان کو رہنے کو بہت بڑا بنگلہ نہ ملے اور اس کو بہت ساری سہولیات زندگی میسر نہ آ جائے، ایک جھونپڑے کے اندر وہ زندگی گزار لے، ایک پہاڑ کے اندر، ایک چشمے کے پاس، اور دال چٹنی کے ساتھ گزارا کر لے اور اس کو لا الہ الا اللہ فراہم ہو جائے، تو وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت بنگلوں کے اندر رہ رہے ہیں اور ان کے پاس بڑی بڑی سواریاں ہیں اور ان کے پاس بڑی سہولیات ہیں، لیکن ان کے پاس لا الہ الا اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ تو باوجود دنیا کے اعتبار سے کامیاب ہونے کے، آخرت کے اعتبار سے سب سے بڑے ناکام انسان یہ لوگ، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی جی آپ فرما دیے، لم يتخذ ولدا، اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم يكن له شريك في الملك، اور اس کی مملکت کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا واحد بنے تنہا بادشاہ ہے۔
آسمان اور زمین کا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور کوئی اس کا جو ہے اس کو جو دوست نہیں ہے تو اس کو بچا سکے کہ وہ اکیلا اپنے دشمن کے لیے کافی ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اے نبی جی آپ اسی کی بڑائی بیان کیجیے کہ وہی بڑا ہے، وہی الکبیر المتعال، اور وہی بلند و بالا ہے، اور وہی بڑی ذات ہے۔ تو میرے بھائی میرے دوستو، یہ آج ایک مسلمان کے پاس بہت بڑی نعمت ہے، اور جتنی بڑی نعمت ہے ایک مسلمان کے پاس، اتنی ہی اس کی جو ہے ناقدری مسلمان سے ہو رہی ہے۔ آج مسلمان کی زندگی جو ہے وہ اسی طرح حیران اور پریشان ہے جسی طرح ایک کافر اور گمراہ انسان ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے عبادت کس کی کی، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے عبادت کس کی کرنی ہے، اور جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اطاعت کس کی کرنی ہے، اور جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا خدا کون ہے۔ لہذا جس طرح اس کافر کا حال ہے، آج اسی طرح ایک مسلمان نوجوان کا حال ہے کہ اس کو اپنے معبود کو پتہ ہی نہیں ہے، گویا کہ اس کو عبادت کا بھی پتہ نہیں ہے، اور اس کو کس ذات کی تابع ہو کر چلنا ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ لہذا وہ ایک اپنی خواہشات کے اندر مگن ہو کر زندگی گزار رہا ہے، اور اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی اس کو قدر نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ مجھے کوئی کلمہ دے دے کہ جس سے میں تیری یاد کیا کروں، تو اللہ نے فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ۔ کہ اللہ ہے کہ سارے مسلمان پڑھتے ہیں، تو فرمایا کہ موسیٰ اگر ساتوں زمین آسمان وہ ایک کلمے کے اندر رکھ دے اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دے تو یہ لا الہ الا اللہ کلمہ ساتوں زمین آسمان کو اڑا کر رکھ دے۔ اتنا قوت والا کلمہ اور اتنا طاقت والا کلمہ اور اتنا تاثیر والا کلمہ کہ ایک کافر نے 100 سال کفر کیا، 100 سال کفر کیا، اب 100 سال کے کفر سے اس کے دل کے اندر کتنی ضرورت پیدا ہو گئی، اور جتنا اس کے اندر کفر جم گیا، لیکن وہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہے گا تو 100 سال تک کا کفر یہ کلمہ اٹھا کر ڈائریکٹ بھر دے گا اور اس کے دل کو چمکا کر رکھ دے گا۔ اتنا تاثیر والا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اور آج مسلمان کو ایسے ہی ہو جیسا کہ ایک صحرا کے اندر ایک انسان پانی کی بوند کو ترستا ہے، پانی کی بوند کو ترستا ہے، صحرا کے اندر کوئی قریب میں پانی نہیں ہے، اور وہ پانی کا ایک ایک قطرہ سنبھال کر رکھتا ہے، اور ایک آدمی شہر کے اندر ہے اور ٹینکیاں بھری ہوئی ہیں، اور اس آدمی کو اس پانی کی وہ قدر نہیں ہے جو ایک صحرا کے اندر رہنے والے انسان کو پانی کی قدر ہے۔ آج یہی پوزیشن مسلمان کی ہو گئی کہ گھر کے اندر اس کو کلمہ مل رہا ہے، گھر کے اندر اس کو دین مل رہا ہے، گھر کے اندر اس کو اسلام مل رہا ہے، جو دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ایک نعمت ہے، لیکن وہ جو ہی پیدا ہوتے ہیں مسلمان بچے ان کو ABC میں لگا دیتے ہیں، ABC میں لگا دیتے ہیں، الف انار بے بکری میں لگا دیتے ہیں، لہذا پڑھتے 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 ایسے پاس ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس کو لا الہ الا اللہ کا پتہ نہیں۔ کتنی بڑی جہالت، کتنی بڑی نافرمانی۔
فقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک. اتنی بڑی ذات کی تحقیق ایک مسلمان کو گھر کے اندر مل رہی ہے. کیا سائنس کی تحقیق ہوگی، کیا ڈاکٹری کی تحقیق ہوگی، کیا سیاروں سے ستاروں کی تحقیق ہوگی، کیا سورج اور چاند کی تحقیق ہوگی، جو ایک لا الہ الا اللہ کی تحقیق ہے. ساری کائنات اس کلمے سے ایک طرف ہو جاتی ہے. وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. کہ وہ ایک ہی ذات ہے جس کی آگے جھکنا ہے، وہ ایک ہی ذات ہے جس کی عبادت کرنی ہے، اور وہ ایک ہی ذات ہے جس سے مانگنا ہے. اب یہ تین چیزیں ایک انسان کو مل گئی تو اس کو گویا کہ ایک زندگی کی بہت بڑی طاقت مل گئی. وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے نبی جی، آپ اس اللہ کے اوپر بھروسہ کرو جو بڑا ہی غالب ہے اور رحیم ہے. الذی یراک حین تقوم، وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اور سجدوں کے اندر آپ بار بار جا رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے. وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس ذات کے اوپر آپ بھروسہ کریں جو ایسا حی ہے اس کو موت نہیں ہے. باقی ساری کائنات کو موت ہے، ساری کائنات بادشاہوں کو موت ہے، وزیروں کو موت ہے، آج کے جتنے بڑے بڑے فرعون ہیں سب کو موت ہے. سب ایک دن جو ہے قبروں کے اندر ایسے ہی پڑے ہوئے ہوں گے جیسے فرعون، قارون، حامان، ابو جہل، یہ جو ہے زمین کے اندر پڑے ہوئے بڑے بڑے قارون. تو آخر کے اندر بادشاہت جو ہے وہ ایک اللہ کی بادشاہ. کوئی من بیدہ ملکوت کل شیء. یہ ایک بہت بڑی ایک مسلمان کو ایک طاقت مل جاتی ہے کہ جب مجھے پریشانی دنیا کی آئے گی تو میں نے کس کے آگے رونا ہے، میں نے کس کے آگے جھکنا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا وہ کون ہے جو ایک پریشان حال کی دعا کو قبول کرتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا. لیکن آج مسلمان کو جو ہے وہ اس سے ہٹا کر اور اس کو جناب دنیا کی زبانوں پہ لگا دیا، دنیا کی ریسرچوں پہ لگا دیا، دنیا کی تحقیقات پہ لگا دیا، اور ایک اللہ کی ذات سے مسلمان کو ہٹا دیا. جو وہ چیز اتنی بڑی روشنی اس کو گھر کے اندر مل گئی. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد. آپ دیکھ رہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اللہ قرآن زبور انجیل کا خلاصہ قرآن ہے. قرآن زبور انجیل کا خلاصہ قرآن ہے. بادشاہوں کی کتاب ہے جس کو اللہ نے فرمایا ہے کہ بھائی کافروں سے کہا جو عرب تھے ان کو کہا کہ اس جیسی ایک آیت بنا کر لے آؤ. فاتوا بآیۃ، وہ اس جیسی ایک آیت، حالانکہ اتنے بڑے شاعر ایک آیت نہیں بنا سکے. اور اس بادشاہوں کے کلام کے اندر اللہ تعالیٰ بار بار اس بات کو کہہ رہا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تو جان لو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. بار بار اس بات کو آ رہا ہے هُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَهُوَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. وہی مشرق اور مغرب کا رب ہے، وہی شمال اور جنوب کا رب ہے. رب المشرقین و رب المغربین، شمال اور جنوب کا وہی رب ہے. اور وہ بار بار اس عقیدے کو، اس بات کو، اس وحدانیت کو قرآن کے اندر اللہ بیان کر رہا ہے. حالانکہ ایک دفعہ کہہ دیتا اللہ کی ذات کے لیے یہ بات کہنا کافی ہے، لیکن اللہ اس بات کی، اس کلمے کی طاقت کو جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا ساتوں زمین آسمان کتنی پاور رکھتے ہیں اور کتنی طاقت رکھتے ہیں. ساتوں زمین آسمان
فرمایا کہ ایک پلڑے میں ہو تو لا الہ الا اللہ، ایک پلڑے میں ہو لا الہ الا اللہ، اس کو بلا لے۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک مسلمان کے پاس جو ہے وہ گناہ ہی گناہ ہے، گناہ ہی گناہ ہے، اور اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، یہاں تک کہ پہاڑوں کے برابر اور زمین آسمان کے برابر گناہوں سے بھرا ہوا آدمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب وہ ترازو کے اندر بھرے پڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے کہ اللہ میری کون سی نیکی ہے جو اتنے بڑے گناہوں کے دفتر کو جو ہم پر غالب آ گئی۔ فرمایا کہ وہ نیکی تمہارے لیے ہو کہ تم نے اخلاص کے ساتھ دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ کہا، اس کو لے آؤ، ورنہ اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اس سے یہ ہوگا کہ جب اس لا الہ الا اللہ کا وہ ورقہ اس ترازو میں رکھا جائے گا، وہ سارے گناہوں کو اڑا کر رکھ دے گا۔ اس کلمے کے اندر اتنی طاقت ہے، اور آج وہ کلمہ ہمارے گھروں کے اندر ہے، اور پھر بھی ہم ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم مشرک ہیں۔ کوئی امریکہ کو کود رہا ہے، کوئی یورپ کو کود رہا ہے، کوئی ڈالر ڈالر کر رہا ہے، کوئی یورو یورو کر رہا ہے، کوئی ریال ریال کر رہا ہے، کوئی درہم درہم کر رہا ہے، کوئی دینار دینار کر رہا ہے، کوئی روپیہ روپیہ کر رہا ہے، اور سجدے کو چھوڑا ہوا ہے، عبادت کو چھوڑا ہوا ہے، اطاعت کو چھوڑا ہوا ہے، اللہ کے تعلق کو چھوڑا ہوا ہے۔ اس سے بڑا شرک کیا ہے؟ اس سے بڑا کیا شرک ہے؟ وہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ بتوں سے تمہیں امیدی اور خدا سے تمہیں نا امیدی، بتا تو کافری کیا ہے؟ کہ بتوں سے تو امید رکھتا ہے، ریال ایک بت ہے اور ڈالر ایک بت ہے اور سونا اور چاندی ایک بت ہے اور یہ ساری کائنات ایک بت ہے، اس سے تو امید رکھتا ہے، اور ایک اللہ سے تو نا امیدی رکھتا ہے، بتا کافری کیا ہے؟ کفر کس کو کہتے ہیں؟ کفر کس کو کہتے ہیں؟ تو آج ہماری زندگیاں وہ لا الہ الا اللہ اپنی کیا تاثیر دکھائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا مکہ میں آ کے، حضور نے فرمایا کہ اس کلمے کا جواز کو چھپانا، کیونکہ تمہیں جو ہے مقابلہ کرنا پڑے گا، تم اس کلمے کو ظاہر کرو گے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ جب ایک کلمہ حق ہے، سچ ہے، اس کو میں کیوں چھپاؤں؟ ان کے اندر ایک ولولہ آیا، غصہ آیا، اور انہوں نے بیت اللہ پر کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کہا، اور سارے کافر جو ہے وہ ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کو مار مار کر زخمی کر دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لیٹ گئے اور کہا کہ یہ قبیلہ غفار کا ہے اور تم مصر شام آتے جاتے ہو، یہ راستے میں قبیلہ پڑتا ہے، تمہیں تو تمہارا راستہ روک لیں گے۔ تو اس بات کے اوپر انہوں نے چھوڑا، ورنہ وہ ان کو مار دے۔ ایک لا الہ الا اللہ، ایک سچ مل گیا ہے اور ایک حق مل گیا ہے، ہم اس کو کیوں چھپائے؟ تو آج مسلمان کو اس سچ کی اور اس حق کی قدر نہیں، اس حق کی قدر نہیں کہ جب لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے لوگ تلواریں مارتے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے لوگ پتھروں سے ان کو مجبور کرتے تھے ہجرت کرنے پر، وہ ہجرتیں کر لیتے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھنے پر ان کو تیر اور تلوار سے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے، لیکن وہ لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اور آج جناب 100 روپے کے خاطر، 500 کے خاطر ایک مسلمان نمازیں کیا، دین کیا، سچائی کیا، امانت کیا، دیانت کیا، وہ ایک 500 کے خاطر سب کچھ چھوڑ دیتے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ایک انسانیت کے لیے پیغام ہے، وَلْيُنذَرُوا بِهِ وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا اللہ ہمیں ایک زندگی کا راستہ دے رہا۔ کفر کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کفر کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے ان کے کھانے پینے کے اور بال بچے پیدا کرنے کے، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس اللہ کی عبادت کا راستہ ہے، صراطی مستقیمہ، اللہ کی عبادت کا راستہ ہے، اللہ کی اطاعت کا راستہ ہے۔
محمد رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا راستہ، اور پھر بھی ہم ایسے حیران پریشان، ہم کدھر جائیں، کیا کریں، کیا کھائیں، کیا کمائیں، پینٹ پہنے، کوٹ پہنے، ٹائی پہنے، نہ پہنے، ہم ان چکروں کے اندر پڑے ہوئے۔ ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ موجود ہے، اور پھر ہم پریشان ہیں آج شادی میں کیا پہن کے جائیں، آج فنکشن میں کیا پہن کے جائیں۔ ایک علاقے کے اندر داخل ہوئے تو جناب اس علاقے کے اندر سارے آپ لباس کے اندر چڈے پہن کے باہر نکلے ہوئے، تو میں نے کہا کہ اس علاقے کا نام جو ہے نکر ہاؤس رکھ لینا چاہیے، تو جو اس علاقے میں داخل ہوئے سب کو چڈے نظر آئیں گے، کوئی پورے لباس کے اندر نظر نہیں آ رہا۔ یہ بھی زندگی ہے، یہ تو کلمہ پڑا ہوا ہے، اس کو اسلام کہتے ہیں کہ وہ جو آپ کے لباس اتار دے اور جناب حرام پر ڈال دے، کفر پر ڈال دے، اور آپ لا الہ الا اللہ والے ہیں، تو یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ تو اسلام ہے لا الہ الا اللہ۔ اس نے آپ کو ایک راستے فراہم کیا ہے، ایک منزل فراہم کی ہے، اور ایک روشنی فراہم کی ہے، اور آپ سارا کفر اپنے سینے میں بٹھا کر آپ لا الہ الا اللہ کے مزے لینا چاہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے مزے ابو بکر نے لیے، عمر رضی اللہ عنہ نے لیے، عثمان رضی اللہ عنہ نے لیے، کہ قرآن پڑھتے پڑھتے جان دے دی مگر قرآن کو نہیں چھوڑا۔ عمر رضی اللہ نے نماز پڑھتے پڑھتے جان دے دی، نماز کو نہیں چھوڑا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے ہوئے جاتے ہوئے جان دے دی، نماز کو نہیں چھوڑا۔ حسن حسین رضی اللہ عنہ نے کلمہ حق کے اوپر ساری اولاد کٹوا دی، دین اسلام کو نہیں چھوڑا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس لیے میرے بھائی دوستو اس کلمے سے فائدہ اٹھاؤ، یہ بہت بڑا کلمہ ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے، یہ بہت بڑی منزل ہے، اور یہ بہت بڑی روشنی ہے۔ اس کو چھوڑ کر چلیں گے دنیا کبھی بھی آپ کو جنت کا راستہ نہیں دے سکتی۔ یہ دنیا آکسفورڈ یونیورسٹیاں اور یہ فلاں یونیورسٹیاں، یہ فلاں یونیورسٹیاں، یہ آپ کو جنت کا راستہ نہیں دیں گی، یہ آپ کو کھانے پینے کا راستہ دے گی۔ کھانے پینے کا راستہ جنگل میں جانور کو بھی مل رہا ہے، اگر آپ نے اتنا پڑھ لکھ کر بھی کھانے پینے کا راستہ نہیں دیا تو آپ نے کچھ نہیں دیا۔ لا الہ الا اللہ کا راستہ، 1,24,000 انبیاء کا راستہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا راستہ، وہ راستہ چھوڑ کر آپ دنیا کے اندر چین والا راستہ ڈھونڈے، امن والا راستہ ڈھونڈے، روشنی والا راستہ ڈھونڈے، یہ دنیا کے اندر دنیا کی تعریف نہیں ہے، اس کو مٹا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی سمجھ نصیب فرمائے۔